اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کل عین باکیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی مصاب حسین فإنها ضاحکۃ مستبشرہ بنعیم الجنہ۔ حضرات گرامی، ماہ محرم آ رہا ہے اور ہم اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں۔ حسین ابن علی ہمارے مہمان بن رہے ہیں۔ در حقیقت ہم حسین ابن علی کے مہمان بن رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے اس ماہ میں، ماہ محرم میں، اور کم ظرف ہے وہ کہ جو حسین ابن علی کا مہمان بنے اور حسین ابن علی سے کچھ لیے بغیر واپس آ جائے۔ حسین کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اے فاطمہ، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے کہ جس نے غم حسین میں گریہ کیا ہو۔ وہ آنکھ قیامت کے دن خوشحال ہو رہی ہوگی اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہی ہوگی۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں۔ من بکا و ابکا و تباکا فلہ الجنہ، جو روئے یا رونے جیسی شکل بنائے یا رلائے اس پر جنت واجب ہے۔ جنت واجب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام پر روئے تو خود بخود اس کے اندر یہ زمینہ فراہم ہو جاتا ہے کہ امام حسین کی پیروی بھی کرنے لگتا ہے اور امام حسین کا اتباع بھی کرنے لگتا ہے اور امام حسین کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل نرم ہو جائے تو حق بات انسان کے اوپر عمل کرتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی حق بات بھی اگر امام حسین علیہ السلام کی حق بات بھی اگر اثر نہ کرے تو پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیا ہوا۔ روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا دشمنوں سے کہ میں تمہیں بار بار سمجھا رہا ہوں اور میری بات تم پر اثر نہیں کر رہی کیونکہ تمہارے پیٹوں میں حرام ہے۔ اب یہ حرام کیا تھا، اس پر بات رہ جائے گی انشاءاللہ، پھر کبھی عرض کروں گا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو جب کوفے کے دربار میں لے کر آئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دینا شروع کیا۔ خطبہ جب دینے لگی تو کوفے والے رونے لگے۔ جناب زینب نے پھر اپنا خطبہ روک کے فرمایا کہ اتبکون، تم رو رہے ہو، وتنتحرون، گریہ کر رہے ہو، فبکوا کثیرا وضحکوا قلیلا، پھر بددعا دی کہ میری بددعا ہے کہ تم زیادہ رو اور کم ہنسو۔ اور بی بی آپ کن سے کہہ رہی ہیں؟ کوفے والوں سے۔ کوفے والے کس پر رو رہے تھے؟ ابن زیاد پر؟ جی نہیں۔ یزید پر؟ جی نہیں، امام حسین پر رو رہے تھے۔ بی بی یہ تو امام حسین پر رو رہے ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ اتنی ساری روایات ہیں کہ جو بھی امام حسین پر روئے اس پر جنت واجب ہے، اور اگر نعوذ باللہ جناب زینب نے غلط کہا ہوتا تو امام سجاد علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ جناب زینب کو روکتے، نہ یہ کہ روکا نہیں بلکہ خطبے کے بعد فرمایا انت عالمۃ غیر معلمہ، بی بی آپ ایسی عالمہ ہیں جنہیں کسی نے تعلیم نہیں دی۔ بی بی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ انہیں بددعا کیوں دے رہی ہیں؟ آپ کو تو دعا دینی چاہیے۔ جناب زینب فرمائیں گی یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ جن آنسوؤں کے ساتھ نصرت امام وقت نہ ہو وہ آنسو کسی قابل نہیں ہے، وہ آنسو ہمیں منظور ہی نہیں ہے۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ آج اگر ہم آنسو بہا رہے ہیں تو یہ آنسو امام وقت کی نصرت کی طرف لے کر جا رہے ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔